نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے گھر سے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کسی کی آمد پہلے گھر ماں سے ہے، پہلے گھر باپ سے ہے۔ جب تک وہ پہلے گھر میں آمد نہیں پاتا، اس وقت سے آگے کوئی وقت نہیں آتا۔ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں آنے والے کو دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں جانے کے لیے، ہونے کے لیے، رہنے کے لیے ہمیشہ کی محبت کا والی وارث ہونے کے لیے پہلا گھر جو دیا جاتا ہے ایمان میں، محبت میں، ایمان کی تکمیل میں، محبت کی حقیقت رضا میں، وہ پہلا گھر مسجد ہوتا ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد میں داخل ہونے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی دنیا میں پہلے گھر ماں اور باپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ نہ دیکھ لے، ماں باپ کا گھر نہ دیکھ لے، وہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا گھر مسجد اور دوسرا گھر اللہ کا بندہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مسجد کو بھی بیت اللہ کہا گیا ہے، اور قلب المومن، مومن کے دل کو بھی اللہ پروردگار اپنا گھر کہتا ہے۔ یہ دو گھر ہیں۔ فاتبعونی کے اندر جب کوئی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے تو فرضیت میں اسے پہلا گھر مسجد دی جاتی ہے، محبت میں دوسرا گھر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ بناتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا گھر ہے۔
فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں گا. یہ محبت اللہ دیتا ہے اسے. دنیا میں آنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا گھر ماں دیتا ہے، اور پہلا گھر مومن کو ماں میم ہے. یہ ہے. یہ اول ماں ہے، عربی کے اندر ماں، آخر بھی ماں ہے. ماں دیتا ہے. اور جب مومن مکلف ہو جاتا ہے، نبی رسول کی اتباع کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میم محمد، اپنے بندے سے ایمان دیتا ہے. ایمان، اور ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پہلی مسجد بیت اللہ، جس میں آ کر وہ نماز ادا کرتا ہے، یہ فرضیت میں پہلی مسجد ہے، پہلا اللہ کا گھر ہے کہ جدھر آ کر وہ اللہ کے گھر کھڑا ہوتا ہے. اور حکم میں فرضیت، تعلیم میں، تزکیے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں وہ محبت پاتا ہے. یہ محبت میم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے کیا ملا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ محبت عطا کی گئی ہے. جب کسی کو یہ دو گھر ملتے ہیں، پہلا گھر مسجد ہے اور دوسرا گھر یہ خود اللہ کا گھر ہے، یہ ہے وہ جس سے نفس امارہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے. اللہ کا حکم مانتا ہے اور نفس کا حکم جو ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. نفس سے اپنا حکم منواتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفس سے اپنی عبادت کی طرف بلاتی ہے کہ میری عبادت کر. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اقرار ایمان میں کرتا ہے. اور پہلا گھر جو اللہ پروردگار کا مسجد ہے، اس میں آ کر اللہ اکبر جب کہتا ہے تو اللہ کے حکم کا اقرار کرتا ہے، اور نفس جو اسے اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. اور یہ نفس امارہ جو ہے اس سے اللہ پاک اسے نجات دے دیتا ہے. نجات یہی ہوگی کہ اللہ کو مان لے اور نفس امارہ جو ہے اس کو جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے، اس کی تکذیب کر دے. یہ ہے جسے پہلا گھر اللہ نے مسجد دیا ہے. یہ ہے وہ جب عورت ہوتا ہے، یہ نفس ظاہری عورت ہوتا ہے یا یہ نفس ظاہری مرد ہوتا ہے، تو عورت ہو کر اپنے مرد کی بات مانتا ہے اور مرد ہو کے اللہ تعالیٰ کے بندے کی بات مانتا ہے. یہ ہے جس نے ایمان کو اختیار کیا ہے. اور جو بے ایمان ہوتا ہے وہ نفس امارہ کا مارا اور شیطان کا وہ یار ہوتا ہے. یہ ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے شیطان تجھ سے اور تیرے یاروں سے جہنم کو بھروں گا. اور مومن سے جو اللہ نے وعدہ برحق کیا ہے وہ یہ ہے یحببکم اللہ، کہ تمہیں دو گھر
دکھاؤں گا۔ پہلا گھر جس میں تو کھڑا ہو کر اللہ پروردگار کی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، فرضیت تابع داری میں کرے گا، تو نفس تیرا جو ہے وہ لوامہ ہو جائے گا، مطمئنہ ہو جائے گا، مخلصہ ہو جائے گا، اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ اور جب تو اللہ کا ولی ہوگا تو مسجد میرے گھر میں کھڑا ہوگا، اور جب تو اللہ کا ولی کامل ہو جائے گا، نفس سے بھی فارغ ہو جائے گا، شیطان سے بھی فارغ ہو جائے گا، میں تیرا ولی، میں تیرا دوست ہو جاؤں گا، تو میرا ہو جائے گا، میں تیرا ہو جاؤں گا، اس وقت تو میرا گھر ہو جائے گا۔ دو گھر ہیں نا اللہ کے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا ولی بھی اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے ولیوں کے ساتھ ہو جانا اور میرے گھر میں داخل ہو جانا، وہاں ساتھ ہو جائے گا اور یہاں مسجد میں داخل ہو جائے گا، کہ جب مسجد میں داخل ہو تو فَادْخُلِي، تو اللہ پروردگار کے حضور داخل ہونے والا کیا مانگے؟ اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے ابواب رحمتی کا، رحمت کے دروازے کھول دے، اور جدھر وہ خود رحمت کا دروازہ ہو جائے تو اللہ نے تو فرمانا ہی ہے کہ اے میرے بندے تو ان پر رحمت کر دے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو ان پر رحمت کر دے، تو ان پر کھل جا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی عطا ہے۔ جب پھر عورت پر ہوتی ہے تو وہ مرد کی تابع دار ہو جاتی ہے، تابع دارہ ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے بندے مرد پر رحمت یہ ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بندے کا تابع دار ہو جاتا ہے، فَاتَّبِعُونِی، وعدہ برحق پورا ہو جاتا ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کا مانا ہے، اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے، کب تک چھوڑے گا؟ کب تک چھوڑے گا؟ ایک دن آئے گا جب اس نے اللہ کا حکم چھوڑا ہوگا، مر جائے گا، تو جس میں اس نے وقت گزارا ہوگا اسی میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ توبہ کرنے والا اس لیے بچ جاتا ہے کہ اس نے حکم جو چھوڑا ہوتا ہے اسے دوبارہ اپنا لیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ نہیں چھوڑتا۔ چھوڑنے میں جو مرنے والا ہے، اللہ کو چھوڑنے میں جو مرنے والا ہے، پہلا وہ شیطان ہے کہ اللہ نے بتا دیا الہ یوم الدین کہ تو آخری لمحے تک مجھے چھوڑے رہے گا، اور دوسرا قیامت تک جو آنے والے ہیں جنہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا حکم چھوڑا نہیں جاتا۔ اللہ کا حکم چھوڑنے والا پہلے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ پہلے گھر میں داخل ہونے والا وہی ہے جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، جس سے نفس کو چھوڑا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کو اختیار کیا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تزکیے کو مانتا ہے۔ اس نے ہر غیر کی تعلیم کو چھوڑا ہوا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کیا ہوا ہے۔ پہلا وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، وہ مسجد ہوتی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے بندے کے قرب میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساتھ والا گھر میں ہے، لیکن وہ گھر مسجد ہے، فرضیت ہے، اور ساتھ جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے جو تعلیم دیتا ہے، تزکیہ دیتا ہے، اسے پاک اور صاف کرتا ہے، اس گھر کے قابل رکھتا ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کسی پر غسل پڑ جاتا ہے، اس گھر میں نہیں رہ سکتا، باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں باہر نکل جاتا ہے؟ باہر نہیں نکلتا،
غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے وہ باہر جاتا ہے، باہر پاک اور صاف ہونے کے لیے جاتا ہے تاکہ مسجد میں بیٹھ سکے، عبادت کر سکے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پانی سے غسل دیتا ہے، یا اللہ کا بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اسے پاک اور صاف کیے رکھتا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل رہتا ہے، یا مسجد میں بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ اس کے ساتھ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہو کر اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہو جائے، اب یہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ اور جس نے یہ دو گھر اختیار نہیں کیے، عورت ہو گئے، شوہر کی نافرمان رہی اور جہنمی ہو گئی، اور شوہر ہو کے ماں باپ کا نافرمان رہا اور جہنمی ہو گیا، اسے کیا ملا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ دو چیزوں کی اصلاح ہے۔ جب تک کوئی ان دو چیزوں کی اصلاح نہیں کرتا، اسے کیا پتہ کہ وضو کس چیز کا نام ہے، غسل کس چیز کا نام ہے۔ وضو اور غسل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر جو مسجد ہے اس کے اندر بندہ قیام کر سکے، اس کے اندر بندہ طعام کر سکے، اس کے اندر بندہ اپنا امن و سلامتی والی زندگی جو ہے اسے حاصل کر سکے۔ اس لیے مومن کے لیے یہ مسجد رحمت کا گھر بنایا گیا۔ پھر وہاں اللہ کے گھر میں جب یہ داخل ہوتا ہے، وہاں رہتا ہے، تو اسے اللہ پروردگار اپنا گھر دے دیتا ہے، اپنا گھر دے دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا جب اولاد ماں باپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اللہ پروردگار جب اسے دنیا میں بھیجتا ہے تو کس کا گھر دیتا ہے؟ پہلے اس کی ماں باپ کا اسے گھر دیتا ہے، گھر دے دیتا ہے، جیسے ہمیں مسجد دے دیتا ہے۔ پھر مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہمیں ماں باپ کا گھر جس طرح دیا ہوتا ہے وہاں آ جاتے ہیں، پھر اللہ پروردگار اپنا گھر ہمیں دیتا ہے جو کہ مسجد ہوتی ہے، یہاں آ جاتے ہیں، پھر مسجد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا گھر بنا دیتا ہے۔ پہلے ہمیں دوسروں کے گھر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسروں کو گھر بنا کے دیتا ہے۔ امی ابا کو کہیں بنا کے دے دیا، کہیں دنیا میں بنا کے دے دیا، یہ گھر اللہ پروردگار ہمیں دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے فتح بیونی کے اندر اللہ ہمیں ہی اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے مومن کی، بڑی شان والا ہے۔ آئیے جب زندگی کا لمحہ کوئی گزارے نا تو ماں باپ کو اپنا گھر جانے، وہ ہمارے محسن ہیں، ماں باپ کو اپنا گھر جانے۔ جب مسجد میں کوئی لمحہ گزاریں تو مسجد کو اللہ کا گھر جانے، ہمارا محسن ہے وہ، جیسے ماں باپ کا گھر اور ماں باپ ہمارے لیے محسن ہے، ایسے ہی اللہ کا گھر اور اللہ پروردگار ہمارے لیے محسن ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں اپنا بندہ بنا لے تو ہم دنیا کائنات کے لیے محسن ہیں، اور ہمارا محسن کون ہے؟ ہمارا اللہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا نہ چاہو، کہیں اللہ کے بندے کے علاوہ کسی اور کی رضا نہ چاہو، کہیں ماں باپ کے علاوہ کسی اور کی رضا نہ چاہو۔ یہ تین رضائیں ہیں جو اللہ پروردگار اپنے ہاتھ سے ہمیں دیتا ہے، اور جو ان رضاؤں کا طالب ہو کر اپنی زندگی ان رضاؤں میں گزارتا ہے، اسے سارا کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، اب اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ ہے وہ چیز جو اسے چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اللہ کو عرض کرتا رہتا ہے، اللہ پروردگار میری زندگی کے لیے ہر چیز کی مجھے جو ضرورت ہے وہ تو نے دی ہوئی ہے، اب اللہ پروردگار تیری رضا میں جو تو مجھ سے چاہتا ہے وہ مجھے اب دے دے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں مانگتا ہوں، وہ تیری رضا ہے۔ رضا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پھر ان سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ رضا۔ ماں باپ ہمارے محسن ہیں، ماں باپ کا گھر بھی ہمارے لیے محسن احسان کرتا ہے۔ اگر یہ ماں باپ کا گھر نہ ہوتا، ہم بیچارے برے حالوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں بے گھر پڑے ہوتے، کتنے دن زندہ رہتے۔ گھر ماں باپ کا
وہ بھی محسن ہے، ہم پر احسان ہے، اور ماں باپ خود ہم پر احسان ہے۔ اسی طرح یہ مسجد اللہ کا گھر، یہ بھی محسن ہمارے لیے احسان ہے، اور اللہ بھی ہمارے لیے محسن ہے۔ اور اللہ کا بندہ ہو جانا، یہ بھی اللہ پروردگار کا کر دینا ہم پر احسان ہے۔ اور ہم جب گھر ہو جاتے ہیں سب کے لیے تو یہ ان کے لیے بھی احسان ہے۔ اللہ بھی ہمارے لیے، اللہ کا بندہ بھی ہمارے لیے، یہ دو جنہوں نے ہمیں اللہ کا گھر کر دیا، پھر آگے ہم بھی اسی طرح سب کے لیے احسان ہو جاتے ہیں۔ یہ مہربانی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتا ہے نا کہ میں اپنے بندوں پر انعام کرتا ہوں، ایسا انعام کرتا ہوں کہ جیسا انعام اللہ ہی کر سکتا ہے یا اللہ کا بندہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور فتّبعونی کے اندر یہ 3 رضائیں ہیں، ان کو کبھی اپنے حال سے نہ جانے دینا۔ جنہوں نے ان 3 رضاؤں کو چھوڑا ہے، ایک بات کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان رضاؤں کا، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چھوڑنے والا جب چھوڑ رہا ہوتا ہے وہ یہ پکی بات جان لے کہ اسے جو حقیقت ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا اللہ کی رضا ہے، حقیقت کیا ماں باپ کی رضا ہے، حقیقت کیا اللہ کے بندے کی رضا ہے۔ جب کوئی یہ چھوڑتا ہے نا اسے پتہ نہیں ہوتا، بس وہاں ایک ہی بات جان لے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور میں شیطان کی راہ پر ہوں۔ اگر شیطان کو پتہ ہوتا کہ یہ جو اللہ کا بندہ مجھے دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی رضا ہے، مجھے بتائیے وہ کبھی بات کرتا ہے ادھر ادھر؟ اور کچھ نہیں پتہ چلتا جب کوئی ماں باپ کی رضا چھوڑتا ہے نا، جب کوئی اللہ کے بندے کی رضا چھوڑتا ہے نا، جب کوئی اللہ کی رضا چھوڑتا ہے اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا، بس صرف اتنا پتہ اسے لگنا چاہیے کہ میں شیطان کی راہ پر ہوں۔ یہ تھوڑی بات ہے، کچھ بھی نہ ہو اگر شیطان کی راہ بندہ چھوڑ دے، گناہ گار کی راہ جو اللہ کی راہ ہے وہی اختیار کر لے، مجھے بتائیے بچت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ گناہ گاریاں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، اندر ایمان تو ہے نا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، میں یہ کس کام میں پڑا ہوا ہوں، مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، میں کس کام میں پڑا ہوا ہوں، مجھے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے، میں کس کام میں پڑا ہوا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب بندے کو یہ پتہ ہو جائیں وہ کامیاب ہو گیا بھائی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کا، ماں باپ کی رضا کا، اپنے سائیں جی کی رضا کا، نبی رسول علیہ السلام کی رضا کا طالب بنا دے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ جس نے رضا چھوڑ کے غیر کی رضا اختیار کیا ہے، غیر کو اللہ کے علاوہ راضی کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کے علاوہ غیر کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے بندے کے علاوہ غیر کو راضی کرنا چاہتا ہے، کون سی اس کی عبادت ہے بتائیے نا؟ عبادت ہی نہیں اس کی بنتی۔ نفس کو راضی کرنا ہے، شیطان کو راضی کرنا ہے، اپنے یار دوست کو راضی کرنا ہے، یہ تیرا یار دوست ہے، کیا وہ یار دوست نہیں ہے تیرے؟ اصل یار دوست تو ہوتے ہی وہ ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔